الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام میرے عزیز نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور شریعت میں اور اسلام میں اور ہمارے مذہب میں یہ دن بڑا اتہاسک دن مانا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن مانا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی میں جو سب سے پہلی معرکۃ الآرا جنگ ہوئی، جس میں اللہ رب العزت کی کھلم کھلا آسمانوں سے مدد آئی اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، تو یہ جنگ بدر ہے اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ تو اسلام میں اس دن کو تاریخی دن کہا گیا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل یہ دن ہے اور اس سے ایک پوری تاریخ وابستہ ہے۔ اللہ کرے کہ مختصر وقت میں صحیح بات آپ کے سامنے صحیح نیت کے ساتھ عرض کی جائے اور اس کے بعد جو اس سے سبق نکلتے ہیں اور جو عبرت کی باتیں اس قصے سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج اللہ کے رسول کے سر پر سجایا
اور نبوت کی انتہائی اہم ذمہ داری اور رسالت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام بڑے اچھوتے انداز میں، البیلے انداز میں اور بڑی محنت مشقت کے ساتھ مکہ کی سخت وادی میں کیا۔ ایسے حالات آئے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ مکہ کے دشمنوں نے تنگ کیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا، خطرناک طریقے پر اللہ کے رسول کے صحابہ پر ظلم ڈھائے، اور کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جہاں جاتے وہاں رکاوٹ ڈالتے، جس جگہ جاتے وہاں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اتنی سخت اذیتیں مکہ میں اللہ کے رسول پر آئی۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مکہ کے اندر کعبے کے حتیم میں، یعنی ایک تو مسقف کعبہ ہے اور دوسرا وہ کعبہ ہے جس کے اوپر دیوار نہیں ہے، کعبہ کے سائٹ میں جگہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر کفار کے 10 بڑے بڑے دشمن اور سرغنائے کفار وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کون جائے گا اور وہاں جا کر اونٹ کی اوجھڑی لائے گا؟ اونٹ کی اوجھڑی کون لائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ، بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ابی ابن معیط، اور بعض روایات میں دوسرے نام ملتے ہیں، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں جا کر اس قبیلے سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر آؤں گا۔ وہ نالائق اور بدتمیز اور مجرم اور شیطان قسم کی خصلت رکھنے والا وہ کھڑا ہوتا ہے اور قبیلے سے جا کر اونٹ کی اوجھڑی لے کر آتا ہے، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، وہ اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول کے گردن میں ڈالتا ہے، اللہ کے رسول گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایسے حالات آئے مکہ میں اللہ کے رسول پر، پورے کائنات کے سردار کے گلے میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، ایسا ستایا اپنوں نے۔ عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام ہے، اس نے جا کر اوجھڑی لائی تھی، عقبہ ابن ابی معیط، اور اللہ کے رسول کے گلے میں ڈالی گئی۔ ایسا ستایا مکہ میں اور مجبور کیا ہجرت کرنے پر، مجبور کیا ہجرت کرنے پر۔ 53 سال تک مکہ میں اللہ کے رسول رہے، 53 سال تک، اور پھر وہاں سے ہجرت پر ان لوگوں نے مجبور کیا۔ ہر طرح سے تکلیفیں، مصیبت پر مصیبت، ستم بالائے ستم، چاروں جانب سے ان کی طرف سے تکلیف کا عام ماحول۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے کا رخ کیا۔ اب مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کچھ سکون ملا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد۔ تو یہ کفار مکہ جن کی گٹھی میں اور جن کے رگ رگ میں اور جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے دشمنی بھری ہوئی تھی، عداوت بھری ہوئی تھی، نفاق ان کے دل میں تھا، بغض ان کے دل میں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مدینہ جانے کے بعد ان کو تو سکون مل گیا، ان کو تو آرام مل گیا۔
تو انہوں نے چاہا کہ نہیں، ان کو وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دینا ہے، وہاں بھی ان کو ستانا ہے، وہاں بھی ان کو تکلیف دینی ہے۔ جیسے مکہ میں رہ کر ہم نے ان کو ستایا، مکہ میں رہ کر ان کو گالیاں دی، مکہ میں رہ کر ان کو پریشان کیا، اب یہاں سے انہوں نے وہاں کی ہجرت کی، وہاں ان کو سکون ملا، تو وہاں بھی ان کو سکون نہیں دینا ہے، وہاں ان کو اطمینان سے رہنے نہیں دینا ہے۔ کیسی دشمنی تھی! تو مکہ کے لوگوں نے کہا، سرغنائے کفار نے اور بڑے بڑے سرداروں نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں جانے کے بعد یہ نبی کو تو بڑی راحت ملی، یہ نبی کو تو سکون ملا، ہمیں ان کو سکون سے نہیں رہنے دینا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے ان سے، ان کے ساتھ خون ریزی کرنی ہے۔ تو سب نے کہا جنگ تو کریں گے، حملہ تو کریں گے، خون ریزی تو کریں گے، لیکن جنگ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، روپے چاہیے، تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھی طریقے سے جنگ کر سکے، اچھی طریقے سے حملہ کر سکے، اچھی طریقے سے خون ریزی کر سکے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں ایک لمبا پلان بنانا پڑے گا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ حدیث کی کتابوں میں مورخین نے بات لکھی ہے کہ سرغنائے کفار نے کہا کہ ہمیں ایک پلان بنانا ہے کہ پیسے اب لڑائی کرنے کے لیے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، صحابہ اور اللہ کے رسول سے خون ریزی کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، تو پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے۔ اب تجارت کے لیے بھی پیسہ چاہیے، بزنس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، تو انہوں نے مکہ میں عام اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ سب اپنا مال جو کچھ اپنے پاس ہو وہ تجارت میں اور دھندے میں اور یہ کاروبار میں لگاوے، کیونکہ یہ جو کاروبار ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بزنس جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ تجارت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو نفع آئے گا ہم مدینے پر چڑھائی کرنے میں اس کو لگائیں گے، مدینے پر حملہ کرنے میں اس کو لگائیں گے، مدینے کے صحابہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے میں اس کا نفع اور بینیفٹ لگائیں گے۔ اس لیے مکہ میں عام اعلان کیا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہو اس تجارت میں لگاوے، اس کاروبار میں لگاوے۔ تو مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ مکہ کے مالداروں نے تو پیسے اس تجارت میں دیے، لیکن غریبوں نے بھی اپنی رقم دے دی، جتنا جس کے پاس تھا سب نے اپنا مال لگایا، سب نے اپنا مال لگایا۔ اس زمانے میں تو سونے کا سکہ چلتا تھا، سونے کا درہم، تو 50,000 سونے کے درہم جمع ہوئے۔ کتنے؟ 50,000 سونے کے درہم جمع ہوئے۔ اب یہ جس کی کل مالیت آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 262 کلو سونا جمع ہوا، گولڈ۔ کتنا 262 کلو سونا جمع ہوا۔ مالداروں نے، غریبوں نے، اچھے گھر کے لوگوں نے، فقیروں نے، سب نے اس میں اپنے پیسے لگائے اور سونے کے سکے دیے اور عداوت کا اظہار کیا اور دشمنی کا اظہار کیا اللہ کے رسول سے کہ ان پر حملہ کرنا ہے تو دے دیں گے، ہم ان پر چڑھائی کرنی ہے تو دے دیں گے، ادھر بھوکے رہیں گے لیکن دیں گے۔ ایسی دشمنی تھی اللہ کے رسول سے ان کو۔ اب مکہ والے بزنس کرتے تھے تو شام میں بزنس کرتے تھے، شام، سیریا جسے آج کہا جاتا ہے، جو ایک ملک ہے سیریا، دو جگہ پر مکہ کے لوگ بزنس کیا کرتے تھے، شام اور سیریا، شام اور یمن، یہ دو جگہ پر مکہ کے لوگ بزنس کیا کرتے تھے۔ اور مکہ کو اتنا ڈیولپ نہیں تھا،
مکہ میں اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی مارکیٹ اور اتنا بڑا کوئی بازار نہیں تھا کہ جہاں پر یہ لوگ کیا کر سکے، تجارت اور بزنس کر سکے، اس لیے وہ شام میں اور یمن میں اپنا کاروبار اور تجارت اور دھندا کیا کرتے تھے۔ شام تو اس زمانے میں، پیارے رسول کے زمانے میں بہت بڑا دیش اور بہت بڑا ملک تھا۔ آج تو دیکھا جائے تو کئی حصوں میں بٹ گیا ہے، کئی حصوں میں بٹ گیا ہے، کئی حصوں میں۔ اس زمانے میں شام بہت بڑا ملک تھا، بہت بڑا دیش، اور بہت بڑی اس کی یعنی کنٹری اس کو کہا جائے گا، اور اس کے اندر اللہ نے عجیب قسم کی رونقیں رکھی تھی، اور بہت زیادہ وہاں پر تجارت اور کاروبار اور دھندا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مکہ کے لوگ شام جایا کرتے تھے، اور شام جانے کا جو رستہ تھا وہ مدینہ ہو کر جانا پڑتا تھا۔ آج بھی اگر مکہ سے شام جانا ہو بائی روڈ تو مدینہ سے پاس ہو کر جانا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا؟ میں آپ کو نیچے سے ہسٹری بتا رہا ہوں، تاریخ بتلا رہا ہوں، یہ بدر کیسے ہوا، کیا پس منظر ہوا۔ تو شام جانے کے لیے آج بھی مکہ سے اگر بائی روڈ جانا ہے تو مدینہ سے پاس ہو کر جانا پڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، پیسے بھی جمع ہوئے، گولڈ بھی جمع ہوا، اب جانا ہے۔ تو مکہ کا ایک بہت ہوشیار لیڈر تھا، بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، ابو جہل ایک نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر نام جس کا آتا ہے ابو سفیان۔ یہ بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، بڑے ہوشیار لیڈر تھے۔ اور عجیب بات تھی کہ اس زمانے میں بھی کہ یہ اللہ کے رسول کا ابو سفیان کٹر دشمن، اور ان کی سگی بیٹی ام المؤمنین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور امت کی ماں۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ باپ تو کٹر دشمن ہے اور بیٹی نبی کی زوجہ ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ تو یہ جو ابو سفیان کٹر دشمن تھا، اب مکہ والوں نے، یہ ہوشیار بھی تھا، سمجھدار تھا، اس کو یہ کہا کہ اتنا بڑا گولڈ جمع ہوا ہے، پیسے جمع ہوئے ہیں، اب یہ 50,000 سونے کے سکے لے جاؤ شام میں تم، اور وہاں جا کر اچھی طریقے سے تجارت کرو، نفع کماؤ، دھندا کرو، اور اس کے ذریعے سے جو نفع آئے گا تم آؤ تو صحیح، پھر ہم سب مل کر غور کریں گے اور مدینہ کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ خون ریزی کریں گے، خطرناک جنگ کا پلان تیار کریں گے، تم کاروبار کر کے آؤ۔ تو ابو سفیان یہ مکہ سے نکل گیا۔ ابھی اس زمانے میں تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا پلان معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے ایسا ایسا پلان بنایا ہے، پیسے جمع کیے ہیں، اور پیسے جمع کرنے کے بعد ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے اوپر جو نفع آئے گا اس نفع کے ذریعے سے ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 200 کے قریب صحابہ کو لے کر، عشیرہ ایک مقام ہے، عشیرہ جو مدینہ سے قریب میں ہے، شام کے راستے میں پڑتا ہے، تو اللہ کے رسول 200 کے قریب صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچے اور نیت یہ تھی کہ ہم اس قافلے کو یہیں روکیں گے، اس قافلے کو آگے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اس قافلے والوں کی نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آگے جائیں گے اور کاروبار کر کے آئیں گے تو یہ ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول عشیرہ نامی جگہ پر پہنچے، 200 کے قریب صحابہ کو لے کر جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول، تو ان کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل گیا آگے، وہ تو نکل گیا آگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے، صحابہ کو لے کر واپس تشریف لے کر آئے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا جمادی الاولیٰ میں۔ اب اس زمانے میں تو ایسا
پلین وغیرہ نہیں تھی، گاڑی وغیرہ نہیں تھی، اور اسی طریقے سے سفر جو ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، گھوڑے پر ہوتا تھا۔ ایک سفر 6 مہینے لگتے تھے، 5 مہینے لگا کرتے تھے۔ اب یہ نکلے جمادی الاولیٰ میں ابو سفیان، جمادی الاخری، رجب، شعبان، اب رمضان کا مہینہ آیا۔ 5 مہینے ان کو سفر میں لگے۔ ابو سفیان شام میں جو گئے اور وہاں تجارت کی اور بڑا اچھا نفع ہوا، 5 مہینے کے بعد وہاں سے لوٹ رہے ہیں شام سے ابو سفیان۔ اللہ کے رسول کا جاسوسی کا نظام بہت پاورفل تھا۔ اللہ کے رسول کا جو جاسوسی کا نظام تھا بہت پاورفل تھا۔ چاروں طرف اللہ کے رسول نظر رکھتے تھے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی نگاہ سیاست پر بھی تھی، آرمی پر بھی تھی، فوج پر بھی تھی۔ کس طریقے سے ہمیں جنگ کرنی ہے، کیسے دشمن کو ہرانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان مال لے کر اور خطیر نفع کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 8 رمضان کو اور ایک روایت کے مطابق 12 رمضان کو صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا اور اعلان اور علی العموم یہ بات نہیں کہی کہ سب کو نکلنا ہے، ایسا نہیں کہا کہ سب پر نکلنا فرض ہے، واجب ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے سمجھا ہم کو تو لڑائی کرنی نہیں ہے، ہم کو تو روکنا ہے ان کو جا کر، ہم کو تو لڑائی کرنی نہیں ہے، اس لیے علی العموم بات نہیں کہی اللہ کے رسول نے کہ سب کو نکلنا ہے، بلکہ جس کا جی چاہے وہ ہمارے ساتھ آئے، کیونکہ نیت یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مار دھاڑ تو کرنی نہیں ہے، ہمیں جا کر قافلے والے کو روکنا ہے۔ اب روکنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اگر قافلہ وہاں پہنچے گا مکہ کے اندر اور اتنا بڑا نفع لے کر جا رہا ہے تو وہ نفع کے ساتھ ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ اٹیک کرے گا، ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو یہیں پر ان کو روک دیا جائے تاکہ آگے جنگ ہی نہ ہو، لڑائی ہی نہ ہو، حملہ ہی نہ ہو۔ تو 313 کا لشکر ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 314 اور ایک روایت میں 317، یہ 3 روایتیں ملتی ہے۔ صحابہ کا لشکر تیار ہوا جس کے اندر علماء اعظام فرماتے ہیں 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے، اور لشکر ہے 313 کا۔ یہ 313 کا جو آنکڑا ہے یہ بڑا مبارک ہے، ویسے تو سب آنکڑے مبارک ہیں، لیکن یہ خصوصاً علماء اعظام فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر 1 میں طالوت اور جالوت کی لڑائی کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ جالوت اور طالوت کی لڑائی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو طالوت کی لڑائی کو اللہ نے فتح سے کامران کیا اور فتح یاب ہوئی، تو اس وقت جو پاورفل مسلمان تھے وہ بھی 313 تھے، یعنی جو حق پر جماعت تھی مسلمانوں کی اس وقت بھی وہ 313 تھی۔ اور اسی طرح قرب قیامت میں مہدی علیہ السلام جب کعبے کے سامنے اپنی مہدویت کا اقرار کریں گے اور کہیں گے میں مہدی ہوں، تو اس وقت پوری دنیا سے 313 جن کا پاورفل ایمان ہوگا وہ سب سے پہلے حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، سب سے پہلے۔ تو یہ 313 کا جو آنکڑا ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک ہے کہ اس کے اندر یہ مہدوی حضرت مہدی، یہاں بدر کے اندر بھی 313 ہے، مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو پہلے سلسلے میں بیعت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی 313 رہے گے، اور جو طالوت جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے وہ جو کامیاب ہوئے، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کی پاورفل جماعت تھی وہ بھی 313 تھی۔ تو یہ 313
صحابہ تیار ہوئے. اب 8 رمضان یا 12 رمضان وہ وہاں سے چلے، اور چلنے کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ صحابہ کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے. اب ایک جگہ آتی ہے، آج کل وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی ہے کہ بیوت السقیہ نام اس کا دیا ہے، کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد وہاں کنواں بھی ہے، پانی اللہ کے رسول نے پیا، اور پانی پینے کے بعد وہاں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے عجیب دعا مانگی. یہ پورا سفر دعا پر مشتمل تھا. بدر کا جو پورا سفر ہے پورا دعا پر مشتمل تھا. اور یہ دعا اللہ سے کی کہ اللہ تیرا ایک نبی، تیرا برگزیدہ رسول، تیرا خلیل ابراہیم، اس نے تجھ سے دعا کی تھی کہ مدینے کے اندر تو برکت عطا فرما، تو تو نے مکہ کے اندر برکت عطا فرما، اور مکہ کے اندر پھل فروٹ عطا فرما، تو تو نے اس دعا کو قبول فرمایا. آج میں محمد تیرا نبی اور تیرا رسول یہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مدینے کے اندر برکت عطا فرما، مدینے کے اندر برکت عطا فرما. اب وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ مدینے میں ہجرت کر چکے تھے، ان صحابہ کا دل مدینے میں لگتا ہی نہیں تھا. وہ صحابہ رویا کرتے تھے مکہ کو یاد کر کے، مکہ کے پانی کو یاد کر کے، مکہ کے کنویں کو یاد کر کے، مکہ کی جھاڑیوں کو یاد کر کے، کہ پوری زندگی ان کی مکہ میں گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے دل میں مدینے کی محبت ڈال دیجئے. اب وجہ یہ تھی، علماء فرماتے ہیں مدینہ اس وقت بیماریوں کا مرکز تھا، خطرناک قسم کی بیماریاں مدینے میں تھی. اور علماء فرماتے ہیں اور نالی کے پانی اور خصوصاً خطرناک قسم کے گٹر مدینے میں بہا کرتے تھے، اور بیماری تو ہر قسم کی بیماری وہاں موجود تھی. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب بات دراصل یہ تھی کہ مہاجر کا دل نہیں لگتا تھا مدینۃ المنورہ میں، کہ پوری زندگی ان کی کہاں گئی تھی؟ مکہ میں گئی تھی. آج ہم مدرسے میں جاتے ہیں، چند سال چند مہینے رہنا ہوتا ہے تو اپنا وطن ہوتا ہے، یاد آتا ہے. آج چلے میں 3 دن، جماعت میں 40 دن، 4 مہینے جانا ہوتا ہے تو وہ تو پھر یاد آتا ہے، اپنا گھر یاد آتا ہے. وہ تو انہوں نے تو مکے کو چند دنوں کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیا تھا، ساری زندگی کے لیے مکہ کو الوداع کہہ دیا تھا. تو مدینہ میں آنے کے بعد ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے دل میں مدینہ کی محبت عطا فرما، اور مدینے کے اندر اب جو بیماریاں ہیں اس کو ختم فرما. تو حدیث میں آتا ہے مدینے کی جتنی بیماریاں تھی اور ساری وہاں کی گندگی اور جو کچھ وہاں پر پراگندہ ماحول تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر ٹرانسفر کیا غدیر خم میں. ایک جگہ ہے غدیر خم، مدینہ سے فاصلے پر ہے. ساری بیماریاں اور ساری وہاں کی پراگندہ ماحول اور ساری وہاں کی گندگیاں اللہ نے ٹرانسفر کی غدیر خم میں. پھر صحابہ کا مدینے سے جو دل لگا تو انہوں نے تو پھر مدینے کو ہی اپنا وطن بنا لیا. ایک بات پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آوے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے پلان بنایا تھا کہ اب ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا ہے اس قافلے کو لوٹنا ہے، اس قافلے میں جو نفع لے کر آ رہا ہے ان کو روکنا ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آوے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ لی جائے
کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو قافلہ تھا جو شام گیا اور وہاں سے نفع لے کر آیا، تو نفع لانے کی سب سے بڑی وجہ اور ان کا مقصد کھانا پینا نہیں تھا کہ یہ جو تجارت کریں گے تو اس سے کھائیں گے پیئیں گے اور جو غریب غربا ہے ان میں پیسے تقسیم کریں گے، یہ ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا جو نفع آئے گا اس سے مدینے پر چڑھائی کرنی ہے، مدینے پر چڑھائی کرنی ہے۔ اب مدینے پر چڑھائی کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے میں رہتے ہیں، اب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس قافلے کو روکے، اگر نہیں روکیں گے تو یہ قافلہ مکہ پہنچے گا تو فوراً حملہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو روکنا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو قافلہ تھا اور جو پیسے لے کر یہ ابو سفیان پیسے اور سکے لے کر یہ شام چلے گئے تھے، یہ صحابہ کے بھی اس میں پیسے تھے۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ کی ایک بہت بڑی رقم یہ دھندے میں شامل تھی، تجارت میں شامل تھی، کاروبار میں شامل تھی۔ وہ کیسے کہ صحابہ نے جو ہجرت کی وہ ہجرت کیسی کی؟ چھپ چھپا کر ہجرت کی، ایسا نہیں چھپ چھپا کر مطلب اکیلے ہجرت کی، مال مکہ میں رہ گیا، کاروبار مکہ میں رہ گیا، جائیداد مکہ میں رہ گئی، پراپرٹی مکہ میں رہ گئی۔ اب جتنی پراپرٹی صحابہ کی تھی سب پر قبضہ کس نے کیا؟ یہ مکہ والوں نے کیا، کافروں نے کیے۔ اب صحابہ کی جتنی پراپرٹی، جتنی جائیداد اور جتنا مال تھا وہ سب مال کو جمع کر کے انہوں نے اس بزنس میں لگایا تھا اور تجارت میں لگایا تھا، کاروبار میں لگایا تھا۔ اب صحابہ جو جا رہے تھے وہ اپنے مال کو لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ اپنی تجارت کے پیسے کو لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ اپنے نفع کے پیسے کو لینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ مال تو ہمارا ہی ہے، بیشتر حصہ ہمارا ہے، تو ان کے لیے جائز تھا، روکنا جائز تھا ان کو۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روکنا چاہا تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ ان کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا۔ کفار مکہ کا مقصد ہی اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو مٹانا، اللہ کی جو باتیں پھیلانے والے ہیں ان کو ختم کرنا، ان کا بنیادی مقصد تھا۔ ایسے لوگوں کو روکنا تو بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی کوشش کی، اور جب ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ نبی 313، 314 یا 317 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ مکہ میں جا کر کہو کہ تمہارا جو قافلہ شام سے آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے، اس پر اچانک حملہ ہونے والا ہے، اور مدینہ کے نبی اور ان کے صحابہ ہم پر اچانک اٹیک کرنے والے ہیں۔ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو اس نے بھیجا۔ اب اس زمانے میں آج کل ایمرجنسی ہو تو ہم نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر لال لائٹ لگا دی جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایمرجنسی اور خطرناک خبر اگر دینی ہو تو سب سے پہلے وہ جانور کی ناک کاٹ لیا کرتے تھے، اور وہ جو خون کے فوارے اس سے نکلتے تھے اس سے سامنے والے سمجھتے تھے کہ یہ خطرناک قسم کی خبر لے کر آیا ہے۔ تو یہ تیز رفتار گھوڑ سوار کو ابو سفیان نے بھیجا، جاؤ جلدی سے مکہ میں اور یہ خبر دو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ اب یہ تیز رفتار گھوڑ سوار نے مکہ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی اونٹنی کی جو ناک تھی اس کو چیر دیا اور اپنے جو کپڑے تھے اس کو پھاڑ دیے، اور تیز رفتاری کے ساتھ کعبے کے سامنے آ کر چلانے لگا، آؤ آؤ میں تمہیں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ جمع ہوئے، کہا کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ اور سب لوگ حیران تھے کہ یہ اونٹنی کی ناک سے خون بہہ رہا ہے اور اس نے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں۔ کپڑا بھی پھاڑنا اس بات کی نشانی تھی کہ خطرناک ایمرجنسی کیس ہے۔ کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمیں ابو سفیان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ عنقریب تمہارا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں پڑنے والا ہے۔
تو یہ خبر جیسی مکہ میں پہنچی تو ابو جہل جو سب سے بڑا کٹر دشمن تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا، جسے کہا گیا فرعون هذه الامہ، اس امت کا جو فرعون تھا، اس نے سب کو جمع کیا، مکہ کے سارے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، اور وہاں کے جتنی مستورات اور خواتین اور جتنی عورتیں تھیں سب کو جمع کیا اور کہا ہمیں نکلنا ہے، اب تیاری کر رہا ہے۔ اور ایسی تیاری کی، 1000 لوگوں کا لشکر ساتھ میں لیا، 1000 لوگوں کا لشکر، اور ناچنے والی، گانے والی، بینڈ باجے ساتھ میں لیے، اور کہا کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، ہم کو جا کر ان سے نمٹنا ہے۔ اب ابو سفیان نے، جب اس کو پتا چلا ابو سفیان کو کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو یہ بڑے ہوشیار تھے۔ ابو سفیان بڑا ماہر بھی تھا اس چیز کے اندر کہ اس کو الگ الگ راستے معلوم تھے۔ وہ جس راستے سے نکل رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی اس راستے سے ملاقات ہوگی، اور جیسی ان کو خبر ملی کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے راستہ بدلا اور ساحل سمندر پر اپنے قافلے کے رخ کو ڈال دیا۔ جدھر سے اللہ کے رسول صحابہ آ رہے تھے وہ راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیا، اور ایک دوسرا تیز رفتار گھوڑ سوار بھیجا مکہ کے اندر ابو جہل کو، اور ان کو خبر دینے کے لیے کہ جاؤ ان کو خبر دو کہ ہم صحیح سالم نکل چکے ہیں، اب تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ تیز رفتار گھوڑ سوار پھر آیا، ابھی مکہ کے اندر ہی تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نکل چکے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل چکے ہیں اور وہ صحیح سالم پہنچ جائے گا، تمہیں خطرے کی ضرورت نہیں ہے، نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم جب نکل گئے ہیں تو اب ہمیں جانا ہی جانا ہے، اب ہمیں ان کو بتانا ہی بتانا ہے۔ محمد کی اور ان کی ساتھیوں کی کیسی ہمت ہوئی کہ انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا، آج ہم انہیں بتا دیں گے۔ آج ہمارے پاس لشکر ہے، طاقت ہے، غرور اور گھمنڈ میں وہاں سے نکلا۔ اللہ قرآن میں کہتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، آپ ان کی طرح مت بننا جو نکلے، خرجوا من دیارہم، جو مکہ سے نکلے، بطرن، بڑے تکبر کے انداز میں، ریاء الناس، لوگوں کو بتلاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، ناز و نخرے کے ساتھ نکلے اور گھمنڈ کے ساتھ، آج تو محمد اور ان کے ساتھیوں کو بتا ہی دیں گے ہم۔ حالانکہ آپ جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابو سفیان نے ایک پیغام بھیجا تھا تیز رفتار گھوڑ سوار کو کہ ہم نکل گئے دوسرے راستے سے، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ہم بچ کر نکل گئے ہیں، ہمارا پورا قافلہ نکل گیا ہے، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن گھمنڈ میں، تکبر میں، غرور میں کیا کہتا ہے، اب تو جائیں گے، اور پورے عرب میں ہمارا ڈنکا بجے گا کہ کفار مکہ کی ایسی سپر پاور طاقت ہے کہ انہوں نے پورے مدینہ کے جتنے صحابہ تھے سب کو مار ڈالا۔ ایک غرور میں اور تکبر میں وہ نکل گیا وہاں سے۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر کہ غرور اور تکبر انتہائی بری چیز ہے، انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قارون نے غرور کیا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ دو چیزوں کا انسان کو غرور ہوتا ہے، ایک تو منی کا، اور دوسرا جو ہے انسان کو طاقت کا غرور ہوتا ہے۔ ایک تو منی پاور یعنی پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، دوسرا طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ غرور اور تکبر انسان کو لے ڈوبتے ہیں اور انسان کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے کتنا بھی انسان بڑا ہو۔ جب قارون نے کہا کہ مجھے جو مال ملا ہے، جو دولت ملی ہے، جو جائیداد ملی ہے، وہ گھمنڈ میں کہا کہ یہ میرے نالج کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ تجھے جس خزانے پر گھمنڈ اور غرور ہے
اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ نہ منی کا پاور ہونا چاہیے، نہ پیسوں کا، نہ طاقت کا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے طاقتوروں کو سیکنڈوں میں اور چند منٹوں میں اسپتال کے بیڈ پر سلا دیتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کیا ہو، کس کا کیا ہے انسان کے پاس؟ اسی لیے نہ طاقت کا انسان میں غرور ہونا چاہیے۔ تو یہ ابو جہل کو غرور تھا، نکل گیا۔ اور ناچنے والی اور گانے والی، اب کیا کہتا ہے؟ اب 3 دن جا کر وہاں موج مستی کریں گے اور 10 اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے اور بڑا عیش و مستی کے ساتھ، موج مستی کے ساتھ رہیں گے وہاں پر، اور مدینہ سے جو آ رہے ہیں ان کو تو مار ڈالیں گے۔ اب اللہ کے رسول نکلے ہیں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور پر یہ بدر کی جگہ ہے۔ کتنے کلومیٹر پر؟ 150 کلومیٹر پر یہ جگہ ہے۔ اللہ نے ان گنہگار آنکھوں کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائی ہے، تو وہاں جانا چاہیے انسان کو۔ دیکھنے سے تعلق، وہ چیز وہاں پر بہت ساری چیز ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو شہدائے بدر ہے، ان کی قبریں ہیں کہ بدر میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی قبریں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پوری رات چھپر میں اللہ سے دعا مانگی، اس جگہ ایک مسجد بنائی ہے بڑی عالی شان، مسجد عریش۔ عریش کا معنی چھپر، وہ بھی وہاں بنائی ہے۔ اسی طریقے سے وہ میدان بھی آج تک موجود ہے، اور وہ کنواں ہے جہاں پر 70 جو کفار مکہ اور سرداران کفار کو مارا گیا تھا، کاٹا گیا تھا اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، وہ کنواں بھی آج تک موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو اب ختم کر دیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہت ساری یادگاریں وہاں موجود ہے۔ تو وہاں 2 زمینیں تھی، ایک زمین تو پانی والی تھی اور بہت اچھی زمین تھی، جہاں پر ابو جہل کا لشکر جہاں پر ابو جہل نے پڑاؤ ڈالا، وہ بڑی اچھی زمین تھی، ملائم نرم زمین تھی، پانی کا نظم تھا۔ اب اللہ کے رسول نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ زمین ریتیلی زمین، اور وہ بھی عرب کی تیز دھوپ، رمضان کا مہینہ، خطرناک قسم کی دھوپ۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے۔ اب یہ کل کی رات جو گزری ہے، کل کی رات 16-17 کے درمیان کی جو رات ہے، آج تو جنگ ہوئی تھی لیکن 16-17 کی جو رات تھی، اللہ کے رسول وہاں پہنچے۔ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو، جیسے میں نے پہلے کہا، چھپر بنایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعد میں بنایا گیا۔ اللہ کے رسول کو ایک ذہن پر ایک ٹینشن تھا، ایک بوجھ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ 1000 کا لشکر سامنے ہے اور ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، سب چیزیں ان کے پاس مارنے کی موجود ہے، اور سامنے تو ایک مختصر سا ہمارا لشکر ہے 313، ان کے سامنے تو کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول رات میں دعا کے لیے بیٹھے، پوری رات دعا میں گزاری، پوری رات کا جب آدھا حصہ ہوا، اللہ کے رسول عاجزانہ دعا کر رہے تھے، اور یہاں چادر تھی وہ نیچے آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، کتنا روئیں گے آپ، بس کر دیجئے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے نبوت کے وقت میں اللہ اس کو پورا کر دیں گا، آپ رونا بس کر دیجئے، آپ مت روئیے۔ اللہ کے رسول کا رونا اور اللہ کے رسول کا گڑگڑانا بند ہی نہیں ہوا صبح تک۔ ابو بکر روتے ہیں، ابو بکر اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر کو دیکھتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اللہ سے، آخری دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلم تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، سامنے تو 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، اگر انہوں نے حملہ کیا اور اگر یہ جو مٹھی بھر امت مسلمہ کا لشکر ہے 313 پر مشتمل ہے، اے اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گیا، اگر آج یہ ختم ہو گیا تو قیامت تک اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلم تعبد فی الارض ابدا. اللہ کے رسول نے جذبات میں آ کر اللہ سے کہا اسبابی دنیا میں قیامت تک اگر یہ مٹھی بھر جماعت 313 ختم ہوئی تو قیامت تک کوئی تیری زمین پر عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. صبح ہوئی، رات بھر اللہ کے رسول روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. صبح ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے صف بندی کی، صف کے لائن لگانا جسے کہتے ہیں، پہلے آگے کسی کھڑے کرنا ہے، پھر دوسری صف. اب 313 کا لشکر ہے، ان کی مختصر سی اللہ نے صف بندی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور سامنے بھی صف بندی ہو رہی ہے ابو جہل کے لشکر میں. تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے، حدیث میں، کہ اللہ کی ایسی غیبی مدد آئی، ایسی نصرت اللہ نے فرمائی. یاد رکھو دوستو، جب انسان روتا ہے اور بلبلاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں اور غیبی مدد فرماتے ہیں. اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو تو دنیا کتنی بھی بڑی طاقتور بن جائے، پاورفل بن جائے، لیکن اس کا اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں بازو میں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایک ہوا کا جھونکا، ایسا مجھے لگا کہ کوئی ہوا کا جھونکا آیا. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یہ کیا ہے اللہ کے رسول، یہ ہوا کے جھونکے کی آواز آئی؟ کہا جبرائیل فرشتوں کا ایک لشکر لے کر آئے ہیں. پھر حضرت علی کہتے پھر دوسرا جھونکا میں نے سنا، میں نے پھر کہا اللہ کے رسول پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے. کہا میکائیل ایک فرشتوں کا لشکر لے کر آئے ہیں. آج بھی وہ جبل الملائکہ ہے، ہم اس پہاڑ پر گئے تھے. آج بھی وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو اتارا تھا. آج آپ بھی اس کو دیکھیں گے تو وہ پہاڑ آس پاس کے پہاڑوں سے بالکل علیحدہ ہے. آس پاس کے پہاڑ بالکل نوکیلے، بالکل کالے، خطرناک قسم کے ڈراونے ہیں، لیکن یہ جو پہاڑ ہے جسے جبل الملائکہ کہا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ریت کی سفید چادر اللہ نے اس پر ڈالی ہے. ہماری کیا وقات ہے کہ ہم اس پر چلے. وہ فرشتے جہاں تھے، لیکن کوئی اگر دھیان سے دیکھے آج بھی فرشتوں کی جو رونقیں اور فرشتوں کی روحانیت وہاں نظر آتی ہے، آج بھی نظر آتی ہے. اس پہاڑ کو اگر دیکھے، غور سے کوئی دیکھے تو فرشتوں کی جماعت اتری وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، اب مبارزت چل رہی ہے. کیا مبارزت چلتی ہے؟ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ابو جہل نے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے جو طاقتور تھے ان کو بھیجا، جاؤ تم کو لڑنا ہے تینوں کو، پہلے تم میدان میں اترو. تو ادھر سے اللہ کے رسول نے انصاری 3 صحابی کو بھیجا، جاؤ تم ان کے مقابلہ کرو. تو جب وہ 3 انصاری صحابی ان کے مد مقابل میں آئے بدر میں، تو ادھر سے کیا کہتے ہیں وہ کفار مکہ، ارے اے انصاری او 3 صحابہ تم چلے جاؤ، تمہاری ہم کو ضرورت نہیں ہے، تم سے ہم کو نہیں لڑنا ہے. ارے تمہاری کیا وقات ہمارے سامنے، تم تو چھوٹے گھر کے لوگ ہو. ہمارے مد مقابل ہمارے ہمسر اور ہمارے کفو کے برابر کے بھیجو، ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو جنہوں نے ہجرت کی ہے، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو کہ مدینہ میں آ کر جنہوں نے اپنا گھر بنایا ہے. تم تو مدینہ کے رہنے والے انصار ہو، تم سے نہیں لڑنا ہے، تم چلے جاؤ. ہمارے ہمسر کا، ہمارے پائے کا آدمی بھیجو ہمارے مقابلے میں. تو اللہ کے رسول نے 3 انصاری صحابی جو تھے ان کو بلایا اور سامنے کہا حمزہ اٹھو. ہجرت کرنے کی تھی نا حمزہ نے بھی، کہا حمزہ اٹھو. کہا علی اٹھو. عبیدہ ابن الحارث اٹھو. کہا تینوں کو کہا جاؤ، لڑنے کا وقت آیا ہے اور مجاہدے کا وقت آیا ہے، قربانی کا وقت آیا ہے. اللہ کے رسول نے دوسرے کو
نہیں بھیجا، اپنے خاندان کو بھیجا پہلے. جب مہاجر کی آواز لگی کہ ہمارے مد مقابل کو بھیجا جائے، ہمارے ہمسر کو بھیجا جائے، تو اپنے خاندان میں سے علی چچیرے بھائی ہیں، حمزہ چچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کو اللہ کے رسول نے اتارا. علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو چند سیکنڈوں میں سامنے والے جو تھے ان کا معاملہ کیا، ختم کیا. چند سیکنڈوں میں ان کا تن اور ان کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا اور ان کو ختم کر دیا چند سیکنڈ میں. اور عبیدہ ابن الحارث کی لڑائی کچھ دیر چلتی رہی، اور ایک وار سامنے والا کرتا تھا تو ایک وار یہ کرتے تھے، ایک وار وہ کرتا تھا تو ایک وار یہ کرتے تھے. بہت دیر تک یہ لڑائی چلی. تو جب علی اور حمزہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب اس دشمن کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی کو پریشان کر رہا ہے. پھر انہوں نے مل کر یہ عبیدہ ابن الحارث کے سامنے جو تھے اس کا کام تمام کر دیا. علماء نے، ابن قیم الجوزی نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ ناموں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، ناموں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. سامنے جو تین آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے. ابن قیم لکھتے ہیں، عجیب نکتہ انہوں نے لکھا ہے. فرمایا عتبہ، یہ عتبہ کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، اور جو پیٹھ دکھانے والا ہے وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ عتبہ کے معنی ہی پیٹھ کے ہے. اور شیبہ یہ بوڑھے کو کہتے ہیں، اور بوڑھے میں طاقت کہاں ہوتی ہے. اور ولید بچے کو کہتے ہیں، بچہ کمزور ہوتا ہے. جن کے ناموں میں بزدلی ہے وہ کیسے یہ شیر دل صحابہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے؟ حمزہ، علی کے معنی علو، بلندی کے. عبیدہ، اس میں عبدیت، اور عبدیت سے بڑھ کر اور بندے سے بڑھ کر کس میں طاقت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں تو نام کا اثر بچوں کی ذات میں پڑتا ہے. اس لیے نام اچھا رکھ لیا جائے تاکہ بچے کے اندر شجاعت اور بہادری آ جائے. عتبہ آ گیا، چند سیکنڈ میں حضرت حمزہ نے اس کا معاملہ کیا. شیبہ بوڑھا، حالانکہ طاقتور نوجوان ہٹے کٹے تھے، لیکن نام کا اثر تھا کہ ختم ہو گئے چند سیکنڈوں میں. اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے. اب یہ تینوں کا معاملہ ہوا تو گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. ادھر سے بھی گھسے اور ادھر سے بھی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود وغیرہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار ایسی تلوار کرتا تھا، اس سے پہلے کوئی دوسری تلوار چلاتا تھا اور سامنے والی کی گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی. فرشتے ایسی مدد کے لیے اترے اللہ کے طرف سے، ایسی مدد ہوئی. کہاں؟ بدر کے اندر. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا تو میرے پاس دو بچے آئے، معوذ اور معاذ، یہ دو بچے آئے اور انہوں نے کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہا بیٹے تم کمسن بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، کمزور ہیں، تم کو کیا کرنا ہے ابو جہل سے؟ کہا نہیں وہ تو ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارے نبی کا گستاخ ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہنے والا. تم تو صرف بتاؤ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل؟ چھوٹے کمسن بچے. تو معوذ اور معاذ تو انہوں نے اشارہ کیا، کہا وہ ہے، وہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی میں نے ان سے یہ کہا تو وہ ایسے لپکے اس کی طرف، ایسے دوڑے اس کی طرف کہ فوراً جا کر تلوار سے اس کے پنڈلی پر وار کیا. اور جیسے ہی پنڈلی پر وار کیا تو وہ نیچے گرا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوڑے. اب یہ کے بعد دیگرے بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے، ایسی اطلاع مل رہی تھی اللہ کے رسول کو یہ مرا، اس کو جہنم رسید کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، یہ اللہ کے رسول تک یہ خبر پہنچ رہی تھی. لیکن اللہ کے رسول نے ابو جہل کا کیا ہوا؟ ارے مجھے ابو جہل کا بتلاؤ، ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا کہ معاوذ اور معاذ نے معاملہ ان کا گرا دیا تھا اور ان کو یہ کہا نہیں، مجھے پکی رپورٹ دو، پکی خبر دو، ابو جہل کا کیا ہوا؟
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نکلا جہاں لاشوں کے لاش ڈھیر پڑے ہوئے تھے لاشوں کے، وہاں دیکھنے کے لیے، تو گیا تو ابو جہل ابھی کچھ جان باقی تھی اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، تو میں گیا، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ اتنا خطرناک تھا، اتنا غرور اور گھمنڈی تھا اور اتنا تکبر کرنے والا تھا کہ ایسی آخری حالت میں عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے اے چرواہے کے بیٹے تو میرے سینے پر کھڑا ہے، میں سردار ہوں، سردار مر رہا ہے کہہ رہا ہے، کیا کہتا میں سردار ہوں، تو میرے سینے پر چرواہے کا بیٹا تو کھڑا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے خنجر نکالا اور کہا آج تو تیرا معاملہ ختم ہو رہا ہے، تو نے دیکھا تیرا انجام کہاں کیسا ہو رہا ہے اور تو ابھی بھی تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ امت کا متواضع ترین آدمی امت کے سب سے متکبر انسان کو قتل کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس امت کے سب سے متواضع آدمی تھے، سب سے انکسار، ان کے مزاج میں انکسار تھا، منکسر المزاج تھے، بڑے تواضع کے آدمی تھے، تو وہ تواضع والے آدمی امت کے سب سے بڑے گھمنڈی آدمی کو قتل کر رہے ہیں، پھر ابو جہل کو۔ اب جب اس کو کاٹنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں میں سردار ہوں، سردار میں سردار ہوں، میری گردن۔ ابو جہل جب مارنے لگے، عبداللہ ابن مسعود جب مارنے لگے تو اس نے کہا یہاں سے میری گردن مت کاٹو، تھوڑا نیچے سے کاٹو۔ دیکھو تکبر، مرتے وقت بھی کہا تھوڑا نیچے سے میری گردن کاٹو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہمارے سرداروں کے اور سب کی گردنوں کو رکھ دیا جائے گا اور سارے مردار اور سارے جو مر گئے ہمارے ان کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا تو اس وقت میرا چہرہ اور میری گردن سب سے اونچی رہے، اس لیے نیچے سے کاٹ مجھے۔ کیا گھمنڈ تھا کہ موت کے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن کہاں سے کاٹ؟ نیچے سے کاٹ۔ تو جب اس کا چہرہ اور اس کی گردن عبداللہ ابن مسعود نے ایسا مار کر ختم کر دیا اور وہ اس کا چہرہ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، الحمدللہ الذی وعدا ونصر عبدا وانجز وعدا وحزم الاحزاب وعدا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک خطرناک قسم کا جو لشکر تھا جو 1000 آدمی پر مشتمل تھا اس کو شکست عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور جو کفار کے 70 بڑے بڑے، امیہ ابن ابو جہل جب مر گیا تو امیہ ابن خلف نے باغ دوڑ سنبھالی اور جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو اکثر مر گئے ہیں اور امیہ ابن خلف کہہ رہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابو جہل کے بعد میں ہوں نا، تو صحابہ کا ایک جتھا اس کے طرف بھی گیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب یہ پوری قوم شکستہ خوردہ ہو گئی ہر اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ختم ہو گئے ہیں۔ تو 70 بڑے بڑے سرداران مکہ اور کفار مکہ، بڑے بڑے جو مالدار قسم کے تھے، جو بدر میں مار دیے گئے، اور ایک کنواں تھا آج بھی ہے، نحوست ٹپکتی ہے دیکھنے کے بعد، اس میں سب کو ڈال دیا گیا، سارے جتنے تھے سب کو وہاں ڈال دیا گیا۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی معرکۃ الآرا جنگ کی کچھ جھلک تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی بدر کی، اس میں اللہ نے کھلم کھلا مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں کو نازل فرما کر اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اور اس میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے، آج بھی ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، آج جب جانا ہوتا ہے تو وہاں قبریں اور پورا قبرستان وہاں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لڑائی کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دیکھو اللہ کی عجیب قدرت، ابو سفیان تو صحیح سالم مکہ پہنچے، ابو سفیان کے بارے میں اللہ کا نظام تھا کہ یہ چند سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوگا تو یہ اسلام لے کر آئیں گے، اس لیے اللہ نے غیبی نظام بنایا کہ ان کو مکہ صحیح سالم پہنچا دیا۔ اب یہ جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے سب کے سب مارے گئے، سب کے سب،
بڑے بڑے سردار جتنے تھے. اب ابو سفیان تو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے اور انہوں نے بعد میں اسلام میں بڑی شجاعت اور بہادری کے کام کیے. انہی کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی. تو آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک میں اسلام کی عظیم الشان جنگ ہوئی، اور جنگ یہ صحابہ نے 313 جو لشکر تھا صحابہ کا، چند نیزوں پر اور چند تلواروں پر اور چند گھوڑوں پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. محض ان کے اخلاص کی بنیاد پر، محض ان کے اللہ سے لگاؤ کی بنیاد پر اور یقین کامل کی بنیاد پر اللہ نے مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام، حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، آج سے 2 مہینے پہلے میں ان کے خطبات پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک بڑے تبلیغی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. ہزاروں کا مجمع تھا، اور کہا آج دنیا میں جتنی شکلوں میں دین زندہ ہے، جتنی تحریکوں میں دین زندہ ہے، فرمایا اگر وہ کسی کا دین ہے تو وہ سب یہ جنگ بدر کا دین ہے. آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، آج ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آج ہم جو مسلمان ہیں، سب اگر کسی کا دین ہے، سب کا ثواب اگر کسی کے کھاتے میں ہے، وہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو بدر میں شریک تھی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت کی صبح تک اس زمین پر کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. وہ جماعت باقی رہی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو اسلام کی بڑی معرکۃ الآرا جنگ تھی، اور یہ 17 رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اور اللہ نے غیبی مدد و نصرت فرمائی، اور آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ تم یقین کامل رکھو اور میرے ذات سے تعلق رکھو تو میں تمہارے غیبی مدد کروں گا. تم جہاں بھی ہوگے لیکن میرے ذات سے اگر تعلق ہوگا اور میرے وعدوں پر یقین رہے گا تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار رہوں گا. جیسے میں نے بدر میں کس کی مدد کی؟ میں نے وہاں کے جو 313 تھے 1000 کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی. اس لیے اس کا سبق یہ ہے، خصوصاً ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے رسول ہونے کے باوجود انہوں نے پوری رات اللہ کے سامنے رو رو کر اور اللہ کے سامنے مکمل طور پر اس بات کو رکھا کہ اے اللہ آج تو بڑا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، ذہن پر بوجھ ہے، اگر یہ مشکل حل نہ ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو رونے کی عادت انسان میں ہونی چاہیے، دعا کرنے کی عادت انسان میں ہونی چاہیے. جب دعا کا صرف انسان اسٹیٹس رکھے اور انسان یہ بات کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کہے کہ 313 کا لشکر اور 313 کا لشکر، صرف زبانی طور پر اسٹیٹس پر اور موبائل پر یہ چیزیں ہو، تو یہ بات انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی ہے. صحابہ جو اس مقام تک پہنچے عمل کے ذریعے سے پہنچے، بیس عمل کیا انہوں نے اور نبی کی بات پر نکل گئے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مکمل طور پر عمل کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور جہاں کہیں جب کہیں اس طریقے کا تقاضا ہو کہ اسلام کے مخالفین کی تعداد بڑھ رہی ہو، اور جہاں کہیں ایسے ماحول میں حکمت مصلحت کا دائرہ رکھتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو دشمن کے ہتھ کنڈے کو ختم کرنے کے لیے اپنائی، دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اپنائی، اللہ سے غیبی مدد حاصل کی، تو وہ بنیادی طور پر دعا تھی. تو دعا سب سے زیادہ بڑا ہتھیار ہے. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، جہاں کہیں حالات میں ہو، جہاں کہیں اس کے خلاف سازش ہو، تو اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا. یہ چند چیزیں غزوہ بدر کے سلسلے میں ایک جھلک تھی. ہے تو قرآن میں تفصیلاً اس کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل فرمایا، اور بہت تفصیلاً ایک بڑا قصہ ہے، لیکن مختصر سا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سب روزے سے ہے. اس کے باوجود آپ کی عقیدت و محبت میں، دین کی عقیدت میں، محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں
اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بیٹھنے کو سب کو قبول فرمائے، اور وہ جو صحابہ تھے ان کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، اے اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما۔ تیرے رسول کے جانثار صحابہ کی محبت میں، ان کی یاد میں یہ مجلس سجائی گئی، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ بزدلی کو ختم فرما، امت میں سے بزدلی کو ختم فرما، اے اللہ ہمت، شجاعت، بہادری عطا فرما، اے اللہ علی کی شجاعت عطا فرما، عمر کی شجاعت عطا فرما، حمزہ کی شجاعت عطا فرما، اے اللہ ابو بکر کی حکمت، مصلحت، دانائی عطا فرما، اے اللہ عبیدۃ بن الجراح کی امانت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ العالمین تیرے نبی نے کہا تھا، اے اللہ جبرائیل نے بد دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اگر اس مغفرت کے عشرے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا جو شرک کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ آج ہم اس مجلس میں توبہ کرتے ہیں، آج تک جو کچھ ہم سے شرک خفی، شرک جلی اور بڑا چھوٹا جو کچھ شرک ہوا ہے، اللہ آج کے مجلس میں توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اب کبھی شرک نہیں کریں گے، اے اللہ اب کبھی شرک نہیں کریں گے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رمضان کے ایام باقی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائیے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائیے، اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، شوگر بی پی، فالج، لقوے سے، اچانک کی موت سے، اے اللہ زمینی آسمانی سنکٹ سے، دل کا دورہ پڑنے سے، فالج لقوہ ہونے سے، قومے میں جانے سے، ڈپریشن میں جانے سے، سائیکلوجی طور پر پریشان ہو جانے سے، اے اللہ کرنٹ کی موت سے، اے اللہ سانپ کے ڈسنے سے، اے اللہ بچھو کے ڈنک مارنے سے، مکمل طور پر سے ہماری اور یہ بیٹھنے والوں کی، ہماری نسلوں کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ آج طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہے، اللہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہے، رات میں اچھا اور دن میں بیمار، لقوہ، فالج، اچانک قسم کا دل کا دورہ، طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہے۔ اللہ رمضان کے مقدس ایام میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، بیماری دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے، صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کی خطرناک مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، امراض باطنہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، دکھلاوا، نام و نمو، سمعہ، شہرہ سے مکمل حفاظت فرما دیجئے، اللہ دل میں اتحاد عطا فرما دیجئے، اتفاق عطا فرما دیجئے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان کی جتنی دل کی جائز تمنائیں ہیں، اللہ کچھ باتیں ایسی رہتی ہے وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، اللہ کچھ دل کے دکھڑے ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، دل میں رہ کر سہ نہیں سکتے، وہ دل کا دکھڑا ہوتا ہے۔ اللہ جو کچھ ان کی دل کی تمنائیں، آرزویں اور خواہشیں ہیں، جائز خواہشیں ہیں، اللہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اللہ جی غیب سے پورا فرما دیجئے۔ رمضان میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے،
فرشتے آمین کہتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کر دیجئے۔ ہماری زبان دعا کرنے کے لائق نہیں، ہمارے ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن تیرے نبی کا وسیلہ، تیرے نبی کی امت ہے اللہ، ہماری دعا کو رائے گا نہ جانے دیجئے، قبول فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے۔ نہیں کرنا ہے تب بھی کیجئے۔ اے اللہ ہمارے جیسے تو تیرے لاکھوں بندے ہیں، تجھ جیسا رب تو ہمارا اکیلا ہے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو ہم کس در پر جائیں گے؟ اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی در نہیں ہے جس در پر جا کر معافی مانگے، جس در پر جا کر اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ اللہ تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نہیں کرنا ہے تب بھی کیجئے اللہ، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بدریین صحابہ، اے اللہ ان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں معاف کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، ہمارے نوجوانوں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بچوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ بہت سارے نوجوان حضرات شادی ہو کر کئی دن ہوئے، اے اللہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو اے اللہ خوبصورت اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے گھر میں نوجوان بچی ہے، اے اللہ رشتہ نہیں آ رہا ہے، اے اللہ اچھا رشتے کا انتظام فرما دیجئے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو کر کئی زمانہ بیت گیا ہے لیکن میاں بیوی میں جمتا نہیں ہے، اے اللہ اس مبارک ساعت میں دعا کرتے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دیجئے، میاں بیوی میں محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دل میں جوڑ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مال کے اعتبار سے پریشان ہیں، اے اللہ رزق کے دہانے کھول دیجئے، اے اللہ حلال رزق عطا فرمائیے۔ اللہ رزق کے خزانے آپ کے پاس ہے، دولت کے خزانے آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے، اللہ وہ ہم کو عافیت کے ساتھ دیجئے، ہم تمام کو عافیت کے ساتھ دیجئے، ہم تمام کو عافیت کے ساتھ دیجئے۔ اے اللہ کم وقت میں کم محنت میں نفع بخش رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو مجلس سجائی ہے اور جس نے سجائی ہے اللہ سب کو قبول فرما دیجئے۔ صحابہ کے ایسی مجلس بار بار سجانے کی توفیق برحمت فرمائیے۔ پتہ نہیں اللہ زندگی کی شام کب ہو، پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو، انسان تو کبھی بھی جا رہا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی موت سے حفاظت فرما دیجئے جس میں کفن بھی نہ ہو دفن بھی نہ ہو، ایسی موت سے حفاظت فرما دیجئے اللہ، اسی موت عطا فرمائیے۔ حقوق العباد ادا ہو چکے ہو، حقوق اللہ معاف ہو چکے ہو، مدینۃ المنورہ ہو، ریاض الجنہ ہو، جعلی اقدس کے قریب میں تہجد کی نماز ہو، سجدہ ہو، اس حالت میں تو ہماری روح کھینچ رہا ہو اور ہمیں جنت البقیع میں اللہ تو دفن کر رہا ہو، ایسے فیصلے فرما دیجئے، ایسے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ غیب سے مدد نصرت فرما دیجئے، ہمت طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمت طاقت عطا فرمائیے، ہمت طاقت عطا فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے، انٹرنیٹ کے اے اللہ دجالی فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ جو اے اللہ آج کی اس مجلس کے ذریعے یہ بھی دعا کرتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی اے اللہ جیل میں ہیں، اللہ بے قصور جیل میں ہیں، خصوصاً مولانا کلیم صدیقی صاحب، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اور بہت سارے ہیں بے قصور جیل میں ہیں، اللہ رمضان کا خطبے کا موقع ہوتا ہے، عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، وہ نوجوان جیل میں ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ابو کب آئیں گے؟ امی کہتی آئیں گے بیٹے آئیں گے۔ وہ دوسرے کے ابو کو دیکھ کر کہتا ہے امی سب کے ابو اپنے گود میں اپنے بچے کو لے رہے ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ وہ کب آئیں گے؟ ماں بہلاتی اور کہتی آئیں گے بیٹے آئیں گے بیٹے۔ اے اللہ وہ دن عید الفطر کا آنے سے پہلے ان سب نوجوانوں کی رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ معصوم بچے گھر میں ہیں، اے اللہ معصوم اے اللہ وہ نوجوان بچی گھر میں ہے، اے اللہ اس کا شوہر جیل میں ہے، اے اللہ ایسے نوجوانوں کی رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب اے اللہ خطرناک بیماری میں ہیں، مہلک امراض میں ہیں، اللہ بہت سارے اے اللہ اسپتال میں زیر علاج ہے، سب کو شفا یابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شاہ نشان عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔